السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ وفادار ہاتھی۔ یہ کہانی پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہے۔ یہ بات مغلوں کے دور کی ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا۔ نام تھا اس کا مولا بخش۔ یہ ہاتھی اپنے مالک کا بے حد وفادار تھا۔ ہاتھی خاصا بوڑھا تھا مگر تھا بہت صحت مند۔ بہادر شاہ ظفر سے پہلے بھی کئی بادشاہوں کو سواری کروا چکا تھا۔ یہ فطرتاً شریر اور شوخ تھا۔ ہر وقت مست رہتا تھا۔ یہ اپنے مہوت کے سوا کسی کو پاس آنے نہ دیتا تھا۔ یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شوقین تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بخش ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پوری ہونے سے پہلے نہ رکھنا۔ وہ 1 گھڑی یعنی 1 منٹ تک ایسے ہی رہتا۔ پھر بچے کہتے گھڑی پوری ہو گئی تو وہ ٹانگ نیچے رکھ لیتا۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری ہے۔ چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ گھڑی پوری ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے رکھنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا، یعنی ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی۔ غرض وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا۔ جس دن بچے نہ آتے اس دن شور مچاتا۔ مجبوراً مہوت بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو وہ بہت شوخ ہاتھی تھا، لیکن جب بادشاہ کی سواری کا موقع آتا تو وہ بہت مؤدب اور سنجیدہ ہو جاتا۔ جب تک بادشاہ صحیح طرح بیٹھ نہ جائے وہ کھڑا نہ ہوتا تھا۔ 1857 میں جب انگریز قلعہ پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تھی تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ قلعے کے نئے انگریز انچارج کو جب یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کھجوروں سے بھرے ہوئے ٹوکرے منگوائے اور ہاتھی کے سامنے رکھ دیے۔ ہاتھی نے وہ اپنی سونڈ سے تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ انگریز انچارج کو غصہ آ گیا کہ یہاں تو ہاتھی بھی باغی ہے۔ اس نے ہاتھی کو نیلام کا حکم دے دیا اور ہاتھی کو بازار میں نیلامی کے لیے کھڑا کر دیا، مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مہوت نے یہ دیکھ کر کہا، مولا بخش، ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تو تجھے ہلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا ہی پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی دھم سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بخش نے مالک کے سوا کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور اس غم نے اس کی جان لے لی۔ تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہیں۔ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے